The pen is mightier than the sword. یہ ہم سب نے سنا ہے. یہ محض الفاظ نہیں ہیں بلکہ یہ سچائی ہے. اصل طاقت اور کامیابی نہ ہی تلوار میں نہ ہی دولت بلکہ علم میں ہے. جب علم روشن ہوتا ہے تو قومیں بلند ہوتی ہیں اور انسانیت اپنی منزل صرف علم کے ذریعے پاتی ہے. لیکن افسوس آج ہم علم سے غافل ہو چکے ہیں. آج کے دور کے ایجوکیشن سسٹم کو ہم نے اصلی علم سمجھ لیا ہے، مگر اصل علم وہ تھا جو انسان کے ذہن کے ساتھ اس کے دل کو بھی روشن کرتا تھا. تو آئیے آپ کو لے چلتے ہیں اس دور میں، اس علم کے دور میں جب ہم بلندی پر تھے. دا گولڈن ایج آف اسلام، اسلام کا وہ سنہرا دور، اور اس کا مرکز تھا ہاؤس آف وزڈم، جہاں علم کے ایسے ایسے ستارے چمکے جو تاریخ کو ہمیشہ کے لیے روشن کر گئے. الخوارزمی، انہوں نے الجبرا کا علم دیا جس نے گنتی اور سائنس کو نئی زبان دی. ان کی کتابیں یورپ تک گئیں اور صدیوں تک سلیبس کا حصہ رہیں. فاطمہ الفہریہ نے قراویین یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، دنیا کی سب سے پرانی چلتی ہوئی یونیورسٹی. الفارابی کو ارسطاٹل کے بعد سیکنڈ ٹیچر کہا گیا. انہوں نے سیاست اور اخلاق کو علم اور حکمت کے رنگ دیے. ستایت المحملی ایک عظیم میتھمیٹیشین اور جیورسٹ، وہ میراث کے مسائل حل کرتی اور ان کا علم بغداد تک مشہور تھا. البیرونی نے زمین اور ستاروں کا نظام سمجھایا، ان کا ریسرچ جغرافی اور ایسٹرونومی کی بنیاد بنا. ابن الحاتم نے روشنی کے اسرار سمجھائے اور بصارت کا علم دیا، انہی کی بنیاد پر آپٹکس اور کیمرہ کا دور شروع ہوا. ابن سینا کا قانون فی الطب ڈاکٹروں کی رہنمائی کا مرکز بنا، انہیں شیخ الرئیس کہا گیا، ایک عظیم ڈاکٹر اور فلسفر. عمر خیام نے الجبرا اور ایسٹرونومی کو آگے بڑھایا اور اپنی رباعیت سے فلسفہ اور شاعری کو ہمیشہ زندہ رکھا. امام الغزالی رحمۃ اللہ علیہ نے علم کو روحانیت کے ساتھ جوڑا، ان کی احیاء علوم الدین نے علم کو ذہن اور دل کا سفر بنا دیا. الادریسی نے دنیا کا نقشہ بنایا جو صدیوں تک جغرافی کا مرکز رہا. ان کے میپس اور کتابیں یورپ اور اسلام دونوں کے لیے روشنی کا چراغ بن گئے. فاطمہ السمرقندی فقہ کی بڑی عالمہ اور مفتیہ تھی. ان کے علم کا درجہ ایسا تھا کہ ان کے بغیر فتویٰ مکمل نہ ہوتا تھا. ابن رشد نے ارسطاٹل کے فلسفے کو زندہ رکھا اور یورپ تک پہنچایا. ان کی تفسیر نے رینائساں کی بنیاد رکھی. امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے وعظ اور نصیحات سے لوگوں کے دل جگائے. ان کی کتابیں دین اور اخلاق کی روشنی بن گئیں. ابن خلدون جنہوں نے مقدمہ لکھا، وہ سوشیولوجی کے بانی کہلائے اور تاریخ کا نیا علم دیا. یہ تھے عصر صحابی کے علماء اور علماء جن کا علم انسانیت کا ورثہ ہے. آج وقت ہے کہ ہم پھر سے اس روشنی کو زندہ کریں. ہاؤس آف وزڈم کا مقصد ہے اسی روشنی کو پھر سے ریوائیو کرنا، علم کو پھر سے زندہ کرنا، ہر شہر، ہر محلے اور ہر گھر میں ایک نیا ہاؤس آف وزڈم بنانا. شاید یہ ہماری اور آپ کی زندگی میں ممکن نہ ہو، لیکن انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلیں ضرور بدلیں گی. وقت لگے گا مگر بدلاؤ ضرور آئے گا انشاءاللہ. تو آئیے مل کر ہاؤس آف وزڈم بناتے ہیں اور اس اصلی علم کو پھر سے زندہ کرتے ہیں جو ہم نے کچھ صدیوں میں کھو دیا اور اس دنیا فانی کی غفلت میں کہیں دبا دیا.